إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الادغام الکبیر ہمارا چل رہا ہے، اس کا پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اور آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَقَدْ أَظْهَرُوا فِي الْكَافِ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِذِ النُّونُ تُخْفَى قَبْلَهَا لِتُجَمَّلَ، اور تحقیق انہوں نے اظہار کیا ہے یحزن کا کفرہ کے کاف میں، اذن نون اس لیے کہ نون تخفا قبلہا اس سے پہلے اس کا اخفاء کیا گیا ہے، لتجمل تاکہ اس کلمے کو خوبصورت کیا جا سکے۔ اس شعر میں امام شاطبی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کلمہ قرآنی ہے یحزن کا کفر ہو، اس میں مثلین اکٹھے ہو رہے ہیں، اجتماعی مثلین ہے کاف اور کاف، تو جو پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہاں پہ ادغام ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہم نے ادغام کے اندر رکاوٹیں پڑھی ہیں 4، ان میں سے کوئی رکاوٹ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود قراء نے اس میں اظہار کیا ہے امام سوسی سے، تو یہ آپ اس کو مستثنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ لفظ مستثنی ہے، اور ساتھ اس کی توجیہ بھی بیان کر دی ہے کہ اذن نون تخفى قبلہا، اس لیے کہ پہلے کاف جس نے مدغم بننا تھا اس سے پہلے نون کے اندر اخفاء کر دیا گیا ہے، اور اخفاء کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہوا، کیونکہ اخفاء کے اندر جو ہے کچھ تھوڑا بہت حرف چھپ جاتا ہے، تو ادغام کے اندر بھی پہلا حرف جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو اخفاء کو ادغام کے ہی متشابہ قرار دیا ہے، تو لہذا ہے تو نہیں لیکن اخفاء کی وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ پہلا کاف پہلے ہی مشدد ہے اس اخفاء کی وجہ سے، تو لہذا مشدد کا ادغام تو دوسرے حرف میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لتجمل تاکہ اس کلمے کو خوبصورت کیا جا سکے، تو ادغام کرنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ جاتا ہے، تو بہرحال توجیہ جو ہے وہ جو بھی ہو، اصل چیز یہ ہے کہ یہ مستثنی کلمہ ہے تو یہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اگلا شعر ہے وعندہم الوجہان فی کل موضع، اور راویوں کے ہاں قراء کے ہاں الوجہان 2 وجہ ہوں گی، فی کل موضع ہر اس جگہ میں، تسمى جس نے نام پایا ہے، لأجل الحذف فیہ اس میں حذف کی وجہ سے، معللا معلل، یہ تو اس شعر کا ترجمہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر پہلے کلمہ کے اندر تعلیل پہلے ہو چکی ہے وہ معلل ہے یعنی مجزوم ہے، تو اس جزم کی وجہ سے ہی مثلین کا اجتماع بنتا ہے۔ اگر اس جزم کو ختم کر دیا جائے تو وہ مثلین کا اجتماع بھی ختم ہو جائے گا، تو ہر اس جگہ پر سوسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 2 وجہ ہوں گی، سوسی سے امام سوسی سے روایت کرنے والوں کے ہاں 2 وجہ وہاں پر ہوں گی۔ ان 2 وجہوں کی علماء نے وضاحت کی ہے کہ ایک وجہ ادغام ہے اور دوسری وجہ اظہار ہے۔
پھر آگے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یبتغی مجزومن، جس طرح کہ یبتغی جو کہ مجزوم قرآن مجید کے اندر آیا ہے، آپ اس مثال کو پہلے اس طرح سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو اس کلمے کے اندر دو غینیں اکٹھی آ گئی ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ایک یہ وجہ ہوگی یہاں پر، اور دوسری وجہ اظہار والی ہوگی مثل روایت حفص۔ اب یہ من جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور من شرطیہ نے آخر سے یا کو حذف کر دیا ہے، جزم دی ہے اس نے، تو اس جزم کی وجہ سے آخر سے یا حذف ہو گئی۔ یہ اصل کلمہ تھا یبتغی، تو من کی وجہ سے یا ختم ہو گئی، تو اسی کو معلل کہا جاتا ہے کہ اس میں علت واقع ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اب مثلین کا اجتماع ہے۔ تو اگر تو ہم اس کی اصل پر نظر ڈالتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یبتغی اس کی اصل ہے، تو اس کے مطابق تو مثلین کا اجتماع ہے ہی نہیں ہے، لہذا اظہار ہوگا اگر اصل کو دیکھیں، اور اگر ہم ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق مثلین کا اجتماع موجود ہے، تو لہذا ادغام ہوگا۔ تو شاید یہی وجہ ہے یہاں پر دو وجہیں کرنے کی، کہ اصل پر نظر کرتے ہوئے اظہار ہوگا اور ظاہر پر نظر کرتے ہوئے ادغام ہوگا۔ اسی طرح کی دوسری دو مثالیں بھی سیم یہی ہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، غالباً یہ 24واں پارہ ہے۔ تو یہاں پر پہلا کلمہ یکو جو ہے اصل میں تھا یکونو، یہ کانا یکونو، یکونو کانا سے فعل مضارع ہے، تو اس کے شروع میں ان شرطیہ آ گیا، تو ان شرطیہ جس فعل کے شروع میں آتا ہے تو اس فعل کو مجزوم کر دیتا ہے، جزم دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو جزم واقع ہوئی ہے وہ ہو گئی نون کے اوپر، تو یہ بن گیا یکون۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا واو جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یہ بن گیا یکن، اور اب تخفیفاً جو ہے وہ نون کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن گیا وَإِن يَكُ كَاذِبًا۔ تو اس کی بھی سیم وہی شکل ہے کہ جب ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو مثلین اکٹھے ہو گئے ہیں، کاف اور کاف، اگر ہم اس کی اصل نکالتے ہیں تو اس کے مطابق مثلین کا اجتماع ہے ہی نہیں ہے، تو لہذا یہاں بھی دو وجہ ہوں گی، ادغام اور اظہار۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے یخلو لکم، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم عن عالم یخلو لکم وجہ ابیکم۔ تو اب یہ یخلو لکم جو ہے یہ اقتلوا امر کا جواب ہے، تو جواب امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا، تو اس کے آخر میں واو تھا، اصل میں تھا یخلو لکم، واحد کا صیغہ ہے تو واو کے ساتھ ہے، تو جواب امر کی وجہ سے اس کا واو جو ہے وہ حذف ہو گیا، یعنی مجزوم ہو گیا، یہ معلل ہو گیا۔ تو وہی شکل ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے مثلین کا اجتماع ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے مثلین کا اجتماع نہیں ہے، تو لہذا اس میں دو وجہ ہوں گی۔ یہاں امام شاطبی نے ایک بات ذہن میں رکھے کہ امام شاطبی نے شروع میں کاف استعمال کیا ہے، کَیَبْتَغِی مجزومًا، تو اس کاف کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ تین مثالیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ تین ہی مثالیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ہے۔ عن عالم طیب الخلا، یہ ایسے عالم سے مروی ہیں جس کی بات بڑی عمدہ ہے، تو اس میں امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے جن کی یہ قرات ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد علامہ دانی ہیں۔
لیکن بارکیف یہی ایک زیادہ قول مشہور ہے کہ اس سے مراد امام سوسی ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے وَيَا قَوْمِ مَالِي، یہ بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہے جو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ سے شروع ہوا تھا۔ وَيَا قَوْمِ مَالِي یہ ایک کلمہ ہے، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، غالباً یہ بھی 24واں پارہ ہے۔ اس کے بعد ہے ثم یا قوم من، اور یہ دوسرا کلمہ ہے کہ یا قوم من ینصرنی من اللہ، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا خلاف علی الادغام، بغیر اختلاف کے ادغام ہوگا، اختلاف یعنی ادغام پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لا شک کا ارسلہ، اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا گیا، بغیر شک و شبے کے اس میں صرف ایک وجہ ہوگی اور وہ ہے اظہار، ادغام نہیں ہے، ادغام ہوگا اظہار نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام شاطبی نے اس کو یہاں کیوں بیان کیا ہے؟ امام سوسی کے ادغام تو قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہے، تو یہاں اس ادغام کو خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ یا قومی جو ہے یہ اصل میں تھا یا قومی مالی، اے میری قوم، آخر میں یا متکلم موجود ہے، اسی طرح دوسرا لفظ وہاں بھی یا متکلم موجود ہے، اے میری قوم۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے یبتغی غیر الاسلام، تو اسی کے مطابق یہاں بھی اگر ہم اصل کو نکالیں تو مثلین کا اجتماع نہیں ہے، اگر ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں تو مثلین کا اجتماع موجود ہے، تو کیا یہاں پر بھی 2 وجہ ہوں گی؟ تو امام صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ نہیں، یہاں پہ 2 وجہ نہیں ہوں گی، صرف ادغام ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی معلل کی، تسمى لأجل الحذف، حذف کی وجہ سے جس کا نام معلل ہوگا وہاں پر 2 وجہ ہوں گے، جبکہ یہ جو کلمات ہیں یہ معلل نہیں ہیں، اس میں علت واقع نہیں ہوئی، یعنی یہ کسی جازم کی وجہ سے مجزوم نہیں ہے، بلکہ تخفیفاً ان کی یا جب حذف ہوئی ہے، کسی وجہ سے حذف نہیں ہوئی۔ اور ویسے بھی تعلیل اور علت اور معلل کلمہ وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی کے اندر علت ہو اس کو حذف کرنے کی، اس کو معلل کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا یبتغی کے اندر، وہاں حرف اصلی کے اوپر جو ہے وہ یہ یبتغی حرف اصلی ہے آخر میں جو یا ہے، اور یکون کے اندر جو حذف ہوا ہے وہ بھی حرف اصلی ہے، اور یخلو کے اندر جو واو ہے وہ بھی حرف اصلی ہے، لیکن یا قومی کے اندر یا جو حرف اصلی نہیں ہے بلکہ یا متکلم کی ہے، یہ الگ کلمہ ہے، تو لہذا یہ معلل ہی نہیں بنتا، معلل ہوگا تو پھر اس میں 2 وجہ ہوں گی۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے اس شعر کو یہاں پہ لائے ہیں۔